بہتر جانتا ہے، خالق کو زیادہ پتہ ہے، خالق زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جو چیز میں نے بنائی وہ کس درجے کی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا، اس کی حیثیت کیا۔ تو بارکہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی عظمت اور شان یہ تو بہت بلند ہے۔ اب اس ماہ مبارک کو اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ 4 نسبتیں حاصل ہوتی ہیں، اور وہ 4 اتنی بڑی نسبتیں ہیں کہ گویا کہ وہ کل کائنات کا خلاصہ بھی ہے، کل نبوت اور رسالت کی بنیاد بھی ہے، میری اور آپ کی کامیابی کا وہ زینہ بھی ہے، میری اور آپ کی کامیابی کا وہ زینہ بھی ہے۔ لائٹ چلی اللہ کے محبوب پیغمبر کی عظمت اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی شان اس ماہ مبارک کے اعتبار سے، اب بات کو میں آگے بڑھاؤں گا تھوڑا جلدی کے ساتھ۔ اہل علم کا مجمع ہے، مسئلے کو آپ نے خود سمجھنا ہے اور پھر خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں اور آپ آج کس مقام پہ کھڑے ہیں اور ہمیں کس مقام پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی اس ماہ مبارک کے ساتھ 4 نسبتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے محبوب پیغمبر کی ولادت، جب آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی تو تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ نمبر 2، نبوت و رسالت، جب اللہ کے محبوب پیغمبر کو رسالت ملی تو ایک قول کے مطابق مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ نمبر 3، ہجرت، جب اللہ کے محبوب پیغمبر ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ نمبر 4، رحلت اور وفات، جب اللہ کے محبوب پیغمبر دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ تو 4 نسبتیں ربیع الاول کے ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر کی۔ نمبر 1 ولادت، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 ہجرت، اور نمبر 4 رحلت، یعنی آپ کا دنیا سے پردہ فرمانا۔ یہ 4 نسبتیں، یہ 4 اوصاف اس ماہ ربیع الاول کے اللہ کے محبوب پیغمبر کی ذات کے اعتبار سے ہیں۔ اب جب ولادت ہوتی ہے تو اس کی برکت سے کیا ملا، نبوت و رسالت کی برکت سے امت کو کیا ملا، ہجرت کی برکت سے کیا ملا، اور وفات کی برکت سے کیا ملا۔ نمبر 1 ولادت کو لیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ اگر سیرت کی 100 کتابیں کائنات میں لکھی گئیں تو 99 ایک کم 90 کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کی ولادت 9 ربیع الاول کی ہے، اور فقط 11 کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کی ہے۔ یعنی 89% کتابیں کتب تفاسیر وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ولادت 9 ربیع الاول کی ہے۔ آج جو لوگ ہمیں روڈوں پر نظر آ رہے ہیں، ان کے بھی امام، جن کو وہ اپنا امام مانتے ہیں، وہ خود بھی اپنے فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوتی ہے، البتہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ولادت جو ہے 89% مفسرین، مورخین اور سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول ہے۔ اب اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، 9 کا عدد، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اب اس میں علماء نے بہت سی تفصیلات لکھی ہیں۔ اتنی بات سمجھ لیں، اللہ کے محبوب پیغمبر جو ہیں وہ سید الناس ہیں، تمام لوگوں میں سب سے بڑے ہیں، اور 9 کا عدد سید الاعداد ہے کہ 9 سے بڑا عدد 9 سے کل اعداد کے اندر کوئی نہیں ہے۔ 9 کے بعد آگے چلیں، 10 آتا ہے، 1 اور 0 پہلے گزر گیا، 10 کے بعد 11 آتا ہے، 1 اور 1 9 سے پہلے گزر گیا، اس کے بعد آپ 1000 کو لیں، 3000 کو لیں، 5000 کو لیں، 5 ہے 7 0 ہے، وہ سارے پہلے گزر گئے۔ تمام اعداد میں سب سے بڑا عدد کوئی ہے تو وہ 9 ربیع الاول ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سب انبیاء میں سب سے بڑے ہیں، تو لہٰذا اس کا تقاضا تھا کہ اس تاریخ میں اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف لائیں جو تاریخ بھی سب سے بڑی ہے۔ اور اس سے پہلے جتنے بھی نبی تھے اللہ کے محبوب پیغمبر سے پہلے گزر گئے، 9 سے پہلے جتنے بھی اعداد ہیں وہ سارے کے سارے گزر گئے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد آئیں گے، لیکن وہ ایسے ہی کہ جیسے 9 کے بعد 10 آتا ہے، اگرچہ آیا 9 کے بعد ہے لیکن 1 اور 0 9 سے پہلے گزر چکے ہیں، آخر میں اگر کوئی ہے تو وہ 9 کا عدد ہی ہے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی ولادت
9 रबीउल अव्वल, इस पर तकरीबन 90% उलमा का इत्तेफाक है। विलादत की बरकत से क्या मिला? रहमत मिली। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब आपका दुनिया में आना ये कुल कायनात के लिए रहमत थी। बेटियां जिंदा दरगोर हो रही हैं, उनके लिए रहमत बनी, उनको अल्लाह ने इज्जत दी, एहतराम दिया। जिस घर में बेटी पैदा होती जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया जाता। अल्लाह के महबूब पैगंबर की आमद के बाद अब ऐसा ना होगा, कोई भी नन्ही कली जिंदा ज़मीन में नहीं दफन की जाएगी, बल्कि अल्लाह के महबूब पैगंबर की रहमत के सदके इस औरत को माँ का मकाम मिला और जन्नत को कदमों के नीचे रख दिया गया। बीवी का रुतबा मिला, खामिन के जिम्मेदारी लग गई, बहन का रुतबा मिला, बेटी का मकाम मिला। ये सारी रहमतें अल्लाह के महबूब पैगंबर की विलादत की हैं। हत्ता के जानवर कि जिन पर उनके मालिक जुल्म करते थे वो भी अपनी शिकायत लेकर अल्लाह के महबूब पैगंबर के हुजूर पहुँचते हैं। आप उनके मालिकों से उनके हक में सिफारिश करते हैं तो आपकी रहमत इंसानों के लिए भी है, आपकी रहमत हैवानों के लिए भी है। गोया कुल कायनात के लिए अल्लाह ने आपको रहमत बना के भेज दिया, तो आपकी विलादत की बरकत से रहमत मिली। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं बात को समेटते हुए आगे चलता हूँ। नंबर 2, जब आपको रिसालत मिलती है तब भी महीना रबीउल अव्वल का है और रिसालत की बरकत से हमें शरीयत मिली है। ये शरीयत जो नाम है कुरान का, ये शरीयत जो नाम है हदीस मुबारका का, ये शरीयत जो नाम है इजमा उम्मत का, ये शरीयत जो नाम है कियास का, कि जिसकी बुनियाद पर आज मैं और आप अपने आमाल करते हैं, ये सारे के सारे बुनियादें शरीयत है। और शरीयत की बुनियाद 4 चीज़ों पर है। नंबर 1 कुरान पर, नंबर 2 कुरान की शरह, अल्लाह के महबूब पैगंबर का फरमान, उसके ज़िमन में हज़रात सहाबा किराम जो दीन में एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं। ईमान के अंदर भी मयार कुरान ने सहाबा को करार दिया, अमल के अंदर भी मयार कुरान ने सहाबा को करार दिया। तो लिहाजा आइम्मा और फुकहा कुरान के बाद हदीस की तरफ रुजू करते, हदीस के बाद हज़रात सहाबा की तरफ रुजू करते कि सहाबा कौन? अल्लाह के महबूब पैगंबर के बराह रास्त शागिर्द हैं कि जिन्होंने अल्लाह के महबूब पैगंबर की निगरानी में और उनकी इत्तिबा में और उनके सामने बैठकर दीन को सीखा भी है, उनके सामने अमल भी किया है और पूरी दुनिया में दीन को पहुंचाया भी है। तो लिहाजा हज़रात सहाबा किराम ये रिसालत और हदीस के ज़िमन में, क्यों कि हदीस होती वो है जो कोई सहाबी नकल करे, अल्लाह के महबूब पैगंबर जो नकल करे वो कुरान होता है, सहाबी जो नकल करे वो हदीस होती है। पैगंबर कहे काल अल्लाह तो कुरान बनता है, सहाबी कहे काल नबी तो हदीस बनती है। तो लिहाजा जहाँ हदीस को मानेंगे तो लामहला सहाबा को मानना पड़ेगा। ये दीन की बुनियादें हैं, ये दीन की अथॉरिटी है। क़यामत तक आने वाला हर इंसान अपने दीन में, ईमान में, आमाल में, शरीयत में हर एतबार से अगर पाबंद है हज़रात सहाबा किराम का, क्यों कि वो अमली ज़िंदगी के शाहसवार थे कि जिन्होंने कुरान से इल्म लिया, अमल अल्लाह के महबूब पैगंबर से लिया और पूरी उम्मत तक पहुंचा दिया। और उसके बाद इजमा उम्मत के जिस मसले पर तमाम उम्मत के फुकहा उलमा इत्तेफाक कर लें वो भी दीन और शरीयत का मसला है। और नंबर 4 कियास, ऐसे मसाइल कि जिनके बारे में तफसील न कुरान में है, न हदीस में है, न इजमा उम्मत में है, तो फुकहा उसकी मिसाल लेकर कियास करते हैं, तफसीली बातें हैं। इतनी बात समझ लें कि अल्लाह के महबूब पैगंबर को जब रिसालत मिली उसकी बरकत से उम्मत को शरीयत मिली और शरीयत की बुनियाद पर हमें ये कुरान और हदीस मिली, हज़रात सहाबा मिले, इजमा और कियास मिला कि जिसकी बुनियाद पर मैं और आप आज अपने दीन पर अमल करते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 3, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने हिजरत फरमाई। 13 साला मक्की दौर, मक्का में आप पर जो हालात आए तफसील गुजर चुकी है। मक्की दौर 13 साला आपने जिन मुशक्क़तों में गुजारा, जिन परेशानियों में गुजारा, जिस तरह मार खाते हुए गुजारा, धक्के खाते हुए, गालियां बर्दाश्त करते हुए, अपनी बेटियों को तलाक़ों के ज़ख्म लेते हुए, शेब अबी तालिब के पत्ते खाते हुए, यानी कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो आप पर नहीं किया गया, आपने बर्दाश्त किया। 13 साला मक्की दौर के बाद अब अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब आप मदीना हिजरत फरमा जाएं। तो जब आपने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तब भी महीना रबीउल अव्वल का था। ये हिजरत एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि जिसने तारीख का धारा बदल दिया, जिसने इस्लाम का धारा बदल दिया, जिसने सारा निज़ाम बदल दिया कि हिजरत के बाद
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو پھر اٹھایا، اور کیسا اٹھایا تفصیل تو گزر چکی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جب ہجرت ہو جاتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر مدینہ پہنچ جاتے ہیں، 6 مہینے آپ نے اپنے آپ کو وہاں پر مضبوط کیا، ریاست کو مضبوط کیا، یہود سے معاہدے کیے، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور اس بنیاد پر آپ نے ریاست کو کچھ بنیادی استحکام عطا کیا۔ 6 ماہ کے بعد آپ نے 8 مہمات روانہ فرمائیں کفار کی طرف، جن میں 4 میں آپ خود تشریف لے کر گئے اور 4 میں صحابہ کو بھیجا۔ 8 مہمات کے بعد سنہ 1 ہجری میں جا کر غزوہ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے۔ کیا معنی؟ ہجرت کی برکت سے اللہ نے آیت کریمہ اتاری، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ تمہیں مکہ میں مارا گیا، تمہیں مظلوم رکھا گیا، تمہیں وہاں سے بے دخل کیا گیا، وہاں پر تمہارے حقوق پامال کیے گئے، وہاں پر تمہیں کمزور رکھا گیا، تم چاہتے تھے ان سے لڑیں، ہم نے روکا، تم چاہتے تھے ہم مقابلہ کریں، ہم نے کفو ایدیکم کا پہرا بٹھا دیا۔ ظلم برداشت کرنا ہے، ستم برداشت کرنا ہے، تم نے سمیہ کے ٹکڑے بھی دیکھے، برداشت کیا، تم نے بوڑھے یاسر کے تڑپتے لاشے کو دیکھا، تم نے برداشت کیا، تم نے خباب بن ارد کو کوئلوں پہ لیٹتے ہوئے دیکھا، تمہارا جی چاہا کہ تم ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کر ان چیزوں کا انتقام لو، لیکن حکم اللہ کا تھا، حکم اللہ کے محبوب پیغمبر کا تھا، ابھی نہیں، کفو ایدیکم، ابھی ٹھہرو، ابھی صبر کرو۔ یہ مکہ کے سارے ظلم و ستم ہمارے سامنے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون، ہاں اب تم مدینہ آ گئے، ہجرت ہو گئی، ہجرت کی برکت سے اللہ نے امت کو جہاد دے دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تم پہ ظلم کیا گیا، تم مظلوم ہو، اب میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ نکلو اللہ کے راستے میں، فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان، ان کفار کی گردنیں مارو، ان کے پور پر مارو، فقاتلوا ائمۃ الکفر، جو کفر کا سردار نظر آئے اس کا سر تن سے جدا کر دو، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں تمہیں اللہ اور دین کا باغی نظر آئے اس کے وجود کے ٹکڑے کر دو۔ یہ علم جہاد لے کر اللہ کے محبوب پیغمبر پہلے خود روانہ ہوئے، پھر وہ بدر کا مارکا، احد کا مارکا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس جہاد کی برکت سے جو اسلام مکہ میں مظلوم تھا وہ مدینہ میں بہت آگے چلا گیا۔ اس جہاد کی برکت سے جو اسلام مکہ کے اندر کوئی اس کے بعد سننے کو تیار نہیں تھا، اس کی بنیاد پر کافر خود چل کر اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدموں میں آ کے بیٹھے اور اپنے آپ کے حوالے کیا، آپ کی غلامی میں دے دیا۔ یہ ساری برکتیں جہاد کی تھی۔ تو گویا ہجرت کا جب واقعہ پیش آیا تو مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور ہجرت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو جہاد کا فریضہ دیا اور فرما دیا کہ جب تک امت میں جہاد زندہ رہے گا امت سرخرو رہے گی۔ یہ جہاد جب تک ہوتا رہے گا تم سرخرو رہو گے، تم کامیاب رہو گے۔ اور اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، اور جب تم جہاد کو چھوڑو گے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ جب تک یہ علم جہاد بلند رہا آدھی سے زیادہ دنیا پہ اسلام کے جھنڈے لہراتے رہے۔ جب تک یہ علم جہاد بلند رہا کبھی کوئی پیغمبر کی شان میں گستاخی کی جرت نہ کر سکا۔ جب تک یہ علم جہاد بلند رہا کوئی قرآن کے ایک ورق کو نہ جلا سکا۔ جب تک یہ علم جہاد بلند رہا کسی کلمہ گو کا لاشا بے گور و کفن نہیں گرا۔ جب تک یہ علم جہاد بلند رہا کوئی بھی مسلمان گھر سے بے گھر نہ ہوا۔ جب تک یہ علم جہاد بلند رہا بچے یتیم نہ ہوئے، عورتیں بیوہ نہ ہوئیں، ان کی عزتیں محفوظ، ان کی جانیں محفوظ، ان کے مال محفوظ۔ اور جب امت نے جہاد کو چھوڑ دیا آج نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ جانیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہیں، نہ پیغمبر کی ذات محفوظ ہے، نہ رب کا قرآن محفوظ ہے، نہ آپ کا اسلام محفوظ ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ جہاد چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو تیسرا معاملہ ربیع الاول میں ہوا، تو مہینہ یہ ربیع الاول کا تھا۔ اور نمبر 4 اللہ کے محبوب پیغمبر دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ اور اس وفات کے بعد اللہ نے امت کو خلافت کی نعمت عطا فرمائی کہ اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب خلفاء چلیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر سے پہلے ہر نبی
آتا، نبی کے بعد اگلا نبی آتا، تسوسہم الانبیاء، ان کے انبیاء آتے رہتے۔ آپ تو نبی آخر الزمان ہیں، آپ تو آخری پیغمبر ہیں، آپ ختم نبوت کا تاج لے کر آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا نہیں، لہٰذا اب آپ کے بعد کیا ہوگا؟ ستکون بعدی خلافتن، اب میرے بعد خلافت ہوگی۔ تو گویا یہ امت کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر دنیا سے گئے اور اس کی وجہ سے امت کو یہ خلافت ملی، اور یہ خلافت جب تک قائم رہی اس وقت تک دین غالب رہا۔ جب تک یہ خلافت کسی بھی درجے میں زندہ رہی، کافر کو جرت نہیں تھی کسی مسلمان کی طرف نگاہ اٹھائے۔ اور یہ خلافت بالخصوص جب تک صحابہ میں رہی، سیدنا ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ راشد، عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ راشد، عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ راشد، علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ راشد، حضرت حسن بن علی پانچویں خلیفہ راشد، حضرت معاویہ بن ابی سفیان چھٹے خلیفہ راشد۔ یہ 6 خلفائے راشدین حضرات صحابہ میں سے آخری صحابی، آخری خلیفہ راشد حضرت معاویہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو 64,65,000 مربع میل پہ اسلام پہنچ چکا تھا۔ تو یہ برکت تھی خلافت کی۔ لیکن کیا ہوا اس کے بعد؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اصل بات جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ماہ ربیع الاول کو یہ 4 نسبتیں حاصل ہیں، اور ان نسبتوں کے اوپر اسلام کی عظمت کی عمارت کھڑی ہے۔ انہی 4 نسبتوں کے اوپر اسلام کا بلند مقام ہے، انہی 4 نسبتوں کے اندر اسلام کی عظمت ہے۔